میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے ادیبوں نے شہنشاہ سخن کا لقب دیا۔ شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ، اور بلا شبہ آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ اتنی کمال کی شاعری، ایسی نعتیں لکھنا، یقیناً یہ فضل مولا سے ممکن تھا، عطائے مصطفیٰ سے یہ ہو رہا تھا۔ اور آپ نے جو نعتیں لکھی ہیں، ایسا دریائے عشق رسول گویا بہا دیا کہ آج تک اس کی لہریں موجیں مار رہی ہیں اور امت اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، اردو لوگوں کی مشکل ہوتی جا رہی ہے، یعنی سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اردو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہے اور مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو مدنی چینل کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو بزرگوں سے کنیکٹڈ رکھا جائے، ان کی شاعری، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی لائف اور ان کے اسٹائل سے ہم جڑے رہیں گے تو ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک کاوش ہے کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، اور آپ نے جو اس میں اشعار کہے، ان کی کیا میننگز ہیں، کیا معنی ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو عشق رسول ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور ان سے ایک لگاؤ اور لگن کا معاملہ ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے چند پروگرام سے ہمارا ایک کلام جاری ہے جس کے 65 اشعار ہیں، 65 اشعار، بہت زبردست کلام ہے جس کا مطلع ہے: جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث۔ اس کلام کے چند اشعار ہر پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پڑھ بھی رہے ہیں طرز میں، اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکرین پر بھی آپ کو اشعار بھی دکھائے جاتے ہیں اور مشکل الفاظ کے میننگز بھی دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا ویری ایزی ہو جائے، بہت آسان ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم تقریباً 10 اشعار آپ کو سنائیں گے بھی طرز میں، اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، اس کلام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہر عضو پاک سے مدد طلب کی گئی ہے، استغاثہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو عنایتیں فرمائی ہیں، جو اختیارات دیے ہیں، اس میں سے اس گناہ گار کو بھی عطا فرمائیے۔ تو آج کے پہلے اشعار آئیے طرز میں آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث، نقش پائے نو گلے گلزار خلد، نقش پائے نو گلے گلزار خلد، ہو یہ اجڑا بن گلستان الغیاث، ہو یہ اجڑا بن گلستان الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اے سراپا اے سراپا لطف حق، اے سراپا اے سراپا لطف حق، ہوں
ہوں سراپا جرم و عصیاں الغیاث ہوں سراپا جرم و عصیاں الغیاث جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث اے امامہ دور گردش دور کر اے امامہ دور گردش دور کر گرد پھر کر ہوں قرباں الغیاث گرد پھر کر ہوں قرباں الغیاث جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث نیچے نیچے دامنوں والی عبا نیچے نیچے دامنوں والی عبا خوار ہے خاک غریباں الغیاث خوار ہے خاک غریباں الغیاث جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث پڑ گئی شام علم میرے گلے پڑ گئی شام علم میرے گلے جلوائے صبح گریباں الغیاث جلوائے صبح گریباں الغیاث جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 شعر طرز میں سماعت کی ہے اور اب بات ہو رہی ہے نقش پا سے۔ اس سے پہلے تک 45 اشعار تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعضاء سے استمداد ہوتی رہی، مدد کی درخواست ہوتی رہی، اور اس کلام کا یہ خاصہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی سنا تھا، کہ اس کلام میں جسم مبارک کے مختلف اعضاء سے استمداد کی گئی، استغاثہ وغیرہ کیا گیا ہے۔ اب چلیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پاک سراپا مبارک سے یہاں پر اب عرض کریں گے۔ کہتے ہیں نقش پا اے نو گلے گلزار خلد، نقش پا اے نو گلے گلزار خلد، ہو یہ اجڑا بن گلستان الغیاث۔ نقش پا یعنی جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم مبارک رکھ دیں اور نقش بن جائے، نیچے ایک نقش بن جاتا ہے، مٹی پہ پاؤں رکھے تو ایک خاکہ بن جاتا ہے پاؤں کا، اسے نقش پا کہا جاتا ہے۔ غلاموں کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا نقش پاؤں مبارک کا نقش نظر آ جائے تو اس کو چومتے پھریں، اور جب نقش بنتا ہے تو ایک تازہ نقش ہوتا ہے، تازہ نقش ہوتا ہے۔ نارملی آپ پاؤں کسی مٹی پہ رکھیں تو ایک نقش بنتا ہے، تھوڑی دیر میں مٹ جاتا ہے، ایک نیا کچھ بنتا ہے، ایک نیا اسکیچ بنتا ہے۔ اب نیا جب کچھ بننے کا خیال دماغ میں آیا تو مولانا حسن رضا نے آگے جس سے اس کی تشبیہ دی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ ہے نیا پھول۔ یعنی پیارے نبی جو پاؤں مبارک رکھ رہے ہیں، جو نقش بن رہا ہے، یہ گویا 9 گلے گلزار خلد ہے۔ 9 گل یعنی نیا کھلنے والا پھول۔ جو نیا پھول کھلتا ہے نا، وہ بہت تازہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اور حسین ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں گلزار خلد کا نیا کھلنے والا پھول، یہ میرے نبی کا نقش پا ہے۔ اس سے عرض کر رہے ہیں ہو یہ اجڑا بن گلستان، بن کہتے ہیں جنگل کو، یہاں پر تو تازہ پھول کھل رہے ہیں جنت کے، اور یہاں کیا حال ہے اس گندے کا کہ یہاں تو اس کا جنگل ویران ہے، اجڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس بندے کے پاس۔ اس اجڑے ہوئے بن کو، اجڑے ہوئے جنگل کو گلستان بنا دیجئے، باغ بنا دیجئے اپنے کرم سے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اب پورے سراپا مبارک سے ایک ساتھ استغاثہ ہے، سراپا پورا وجود مبارک، ان سے کہتے ہیں اے سراپا، سر سے لے کے پاؤں تک سراپا۔ اس سراپا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سراپا ہے یہ کیا ہے؟ اے سراپا لطف حق، یہ وہ سراپا ہے کہ جو سراپا لطف حق ہے، سر سے لے کے پاؤں تک رحمت الہی کا نمونہ ہے۔ اس سراپا سے کہہ رہے ہیں کہ ہوں سراپا جرم و عصیاں الغیاث، میرا کیا حال ہے
کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک جرم و عصیاں ہوں، بال بال میرا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جرم و عصیاں، عصیاں مانے گناہ، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا بال بال سر سے لے کے پاؤں تک میں گناہ گار ہوں۔ اس گناہ گار پر کرم فرمائیے اور اسے دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، اے امامہ، اب امامے کی باری ہے، امامے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے امامہ دور گردش دور کر۔ اب دیکھیں امامہ گول گول گھومتا ہے نا، ایک دور کی طرح، تو اس دور گول گھومنے والی چیز سے جس چیز پر استغاثہ ہو رہا ہے وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور اس سے ملتی جلتی معنی رکھتے ہیں۔ اے امامہ، اے امام پاک، دور گردش دور کر، جو مجھ پہ گردش کا دور آیا ہوا ہے، جو مجھ پہ برے دن آئے ہوئے ہیں، وہ دور کر دیجئے، اور پھر میں آپ کے قربان جاؤں، گرد پھر پھر کر ہوں قربان، میں آپ کے گرد پھر پھر کر قربان ہوں۔ جب کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی کے پیچھے بندہ دیوانہ ہوتا ہے تو اس کے گرد گرد گھومتا ہے اور اس کی گرد پھر پھر کے قربان جاتا ہے، میں تیرے واری جاؤں۔ تو اس امامے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے گرد پھر پھر کے قربان جاؤں، میری مدد کر دیجئے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامے کے بعد قمیض مبارک، جو کرتا مبارک ہے، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن کیے ہوئے ہیں، ذرا چشم تصور میں دیکھیے تو اس عبا کہتے ہیں قمیص وغیرہ جو بدن پہ پہنا ہوا ہو، عزت والا لفظ عبا، اس سے عرض کرتے ہیں کہ نیچے نیچے دامنوں والی عبا، خوار ہے خاک غریباں الغیاس۔ اس مبارک قمیص کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ عبا سے عرض کرتے ہیں یہ وہ عبا ہے جو نیچے نیچے دامن والی ہے۔ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس ہوا کرتا تھا، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے نیچے دامنوں والی عبا ہے۔ جب دامن نیچے ہوتے ہیں تو جو خاک ہوتی ہے، جو مٹی ہوتی ہے نیچے زمین پہ پڑی، وہ قریب ہوتی ہے دامن سے۔ تو اب اگلے مصرے میں خاک غریباں، یعنی اپنی بات کر رہے ہیں کہ خوار ہے خاک غریباں، ہمارا یہ حال ہے اے قمیص مبارک کہ ہم بڑے خوار ہیں، ہماری خاک، یعنی ہم لوگ، مراد یہاں ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ بڑے خوار ہیں، کیونکہ ہم سب خاک سے بنے ہیں۔ تو بعض اوقات اپنے لیے خاک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس غریب کی خاک خوار ہے، یعنی یہ بندہ خوار ہے، اس کی مدد کر دیجئے قمیص مبارک اور اس کا کام بنا دیجئے۔ اگلے شعر میں اب گریبان مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ گریبان سے عرض کرتے ہیں، پڑ گئی شام علم میرے گلے، جلوے صبح گریباں الغیاس۔ شام علم یعنی تکلیفوں والی رات میرے گلے پڑ گئی، میری رات تکلیفوں والی ہے، پریشانیوں والی ہے، کرم کر دیجئے۔ آپ کی گریبان کی قسمت کی کیا کہنے کہ آپ تو جلوہ صبح ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن روشن خوبصورت چمکدار گردن سے لپٹے ہوئے ہیں۔ جو گریبان مبارک ہوگا وہ پیارے نبی کے گلے کو چومتا ہوگا، گردن کو بوسہ دیتا ہوگا، اسے کہتے ہیں جلوہ صبح گریباں الغیاس، آپ تو جلوہ صبح سے ملے ہوئے ہیں، یعنی مراد پیارے نبی کی گردن کو جلوہ صبح کہہ رہے ہیں، یعنی ایسی روشن ہے جیسے صبح روشن ہوتی ہے۔ تو میری بھی ذرا رات کو صبح بنا دیجئے، اور میری جو علم کی تکلیف والی رات ہے اس کو روشن روشن دن سے تبدیل کر دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس، ہوتے ہیں کچھ اور سامان الغیاس، کھول مشکل کی گرہ بندے قبا، کھول مشکل کی گرہ بندے قبا، بندے غم میں ہوں پریشان الغیاس، بندے غم میں ہوں پریشان الغیاس، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس، آستی نقد عطا در آستی، آستی نقد عطا در آستی، بے نوا ہے اشک ریزاں الغیاس، بے نوا ہے اشک ریزاں الغیاس،
جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس، چاک اے چاک جگر کے بخی اگر، چاک اے چاک جگر کے بخی اگر، دل ہے غم سے چاک جانا الغیاس، دل ہے غم سے چاک جانا الغیاس، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس، عیب کھلتے ہیں گدا کے روز حشر، عیب کھلتے ہیں گدا کے روز حشر، دامن سلطان خوباں الغیاس، دامن سلطان خوباں الغیاس، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس، دور دامن دور دورہ ہے تیرا، دور دامن دور دورہ ہے تیرا، دور کر دوری کا دورہ الغیاس، دور کر دوری کا دورہ الغیاس، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاس۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح، کچھ وضاحت سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 شعر طرز میں سماعت کیے، اب آئیے ان کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اب بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے بند مبارک کے، یہ جو بٹن لگتے ہیں جہاں پہ، تو یہ بند ایک یہاں سے کھلتا بھی ہے قمیص اور بند بھی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بند قبا، مشکل اردو میں اسے بند قبا کہا جاتا ہے، قبا کا بند، قبا لباس کو کہتے ہیں، عبا بھی کہتے ہیں، قبا بھی کہتے ہیں، تو اس کو بند کہا جاتا ہے، یہاں سے یہ بند ہوتا ہے کھلتا ہے، تو یہ ایریا جو ہے اب اس مبارک بند کی بارگاہ میں حاضری ہے، جہاں سے بٹن وغیرہ یا پرانے زمانے میں اور چیزیں کچھ لگتی ہوں گی جس سے یہ جگہ بند ہوتی ہوگی، تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے کر عرض کرتے ہیں کھول مشکل کی گرہ بند قبا، اے بند قبا میری مشکل کی گرہ کو کھول دے، بند غم میں ہوں پریشان الغیاس، میں غم کی ہتھ کڑی میں پھنسا ہوا ہوں اور پریشان ہوں، میری مدد کرے۔ یا دوسرے مصرے میں بند ہے بند غم، یہاں پر مراد بند سے ہتھ کڑی ہے، بند غم یعنی غم کی ہتھ کڑی میں پھنسا ہوا ہوں اور پریشان ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں آستین مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہے، آستین بھی تو ہوتی ہے نا لباس میں، آستین سے کہتے ہیں کہ یہ آستین کیا ہے؟ آستین نقد عطا در آستین، یہ وہ آستین ہے کہ جس آستین کے اندر نقد عطا ہے، در آستین مانے آستین کے اندر نقد عطا، یعنی عطائیں عطا بھری ہوئی ہیں۔ یہ سمجھنے کا انداز ہے کہ پیارے نبی کی آستین نہیں ہے بلکہ یہ خزانے کا دروازہ ہے، اس میں عطائیں عطا بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ مبارک کو اپنے اندر رکھے ہوئے نا، یہ ہاتھ ہی تو نوازتے ہیں پوری کائنات کو، پھر اس آستین سے کہتے ہیں آستین مبارک بے نوا ہیں اشک ریزاں الغیاس، یہ بے نوا یعنی کنگال، جن کا کوئی نہیں، خالی ہیں، اشک ریزاں، اشک ریزہ مانے آنسو بہا رہے ہیں، یہ بے نوا جن کا کوئی نہیں، جن کی کوئی آواز نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ رو رہے ہیں، اشک ریزہ ہیں، ان کی مدد کیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس شعر کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ آستین کی بات ہوئی، آستین میں عطاؤں کی بات ہوئی، لیکن آنسو بہانے کا جو تذکرہ ہے کہ یہ بے نوا آنسو بہا رہے ہیں، اشک ریزہ ہیں، اس کا تذکرہ مولانا حسن رضا نے یہاں کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ذہن میں آیا کہ جب بندہ روتا ہے نا تو نارملی اپنی آستین سے آنسو پہنچتا ہے، آستینوں سے آنسو پوچھ لیتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین مبارک سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں رو رہا ہوں، یہ غلام رو رہا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آستین مبارک دیکھے کہ یہ رو رہا ہے اور اس کے آنسو نہ پہنچے، غلاموں کے آنسو نہ پہنچے؟ تو آنسو بہانے کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آستین مبارک سے آنسو بہانے کا ذکر کریں گے تو یہ آستین
آنسو پہنچ دے گی. اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں چاک اے چاکے جگر کے بخیا گر. چاک کسے کہتے ہیں؟ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو دونوں سائڈ رائٹ اور لیفٹ ہمارے چاک ہوتے ہیں, جگہ کھلی ہوتی ہے نا. جبہ جو عربی جبہ ہوتا ہے اس میں چاک نہیں ہوتے. جو نارملی پاک و ہند میں لباس پہنا جاتا ہے شلوار قمیض, اس میں چاک ہوتے ہیں دونوں طرف. تو چاک مبارک جو ہے قمیص مبارک میں, اب اس سے بات کر رہے ہیں اور اس سے عرض کرتے ہیں اے چاک مبارک. یہ وہ چاک ہے کہ چاک اے چاکے جگر کے بخیا گر, دل ہے غم سے چاک جانا الغیاس. اے چاک مبارک, یہ چاک کے جگر کا بخیا گر ہے. بخیا گر کہتے ہیں کسی ادھڑی ہوئی چیز کو سینا, کسی پھٹی ہوئی چیز کو سینا. میرا جگر جو تھا وہ پھٹا ہوا تھا, جگر پھٹ گیا, تو اس جگر کی پھٹن کو دور کرنے والا مبارک چاک ہے. اس سے عرض کرتے ہیں کہ میرا دل غم سے چاک ہے میرے محبوب, میرے جانا, میرا دل غم سے پھٹ گیا ہے, اس کو بھی ذرا سی دیجئے, اس کی بھی چاک کو ذرا دور کر دیجئے, اور اس کو بھی دل کو میرے اچھا اچھا کر دیجئے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. اب اگلے شعر میں کہتے ہیں دامن کی بارگاہ میں اب حاضر ہو رہے ہیں. دامن تو نارملی بہت سارے شعراء نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کی تعریفیں کی ہیں, تو یہاں پر بھی اب دامن پاک کے پاس آ گئے اور دامن سے کہتے ہیں عیب کھلتے ہیں گدا کے روز حشر, عیب کھلتے ہیں گدا کے روز حشر, دامن سلطان خوباں الغیاس. عرض کرتے ہیں اس گدا کے, گدا یعنی غلام, اس غلام کے عیب کھل رہے ہیں, محشر کا دن ہے. دامن پاک آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے, میری مدد کیجئے. آپ تو دامن سلطان خوباں ہیں, خوباں یعنی اچھے لوگ, سلطان مانے بادشاہ, اچھے لوگوں کے سلطان کا دامن ہے, دامن سلطان خوباں ہیں. آپ میری مدد کیجئے الغیاس, اور میرے عیبوں کو چھپا دیجئے. دامن جو ہے وہ چھپا دیتا ہے نا, اسی طرح دامن مصطفیٰ یہ غلاموں کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے. اس دامن سے عرض ہے کہ عیب کھلتے ہیں گدا کے روز حشر, دامن سلطان خوباں الغیاس. اگلے شعر میں کہتے ہیں دور دامن دور دورہ ہے تیرا, دور دامن دور دورہ ہے تیرا, دور کر دوری کا دوراں الغیاس. اب یہ ایک ہی شعر میں لفظ دور 6 مرتبہ آ رہا ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیں, آپ کے لکھا ہوا بھی اسکرین پر آ رہا ہوگا. دور دامن دور دورہ ہے تیرا, دور کر دوری کا دوراں الغیاس. کمال کا شعر ہے یہ, اور اس میں کہہ رہے ہیں دور دامن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دامن کی گولائی ہوتی ہے نا, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور ایک ہوا چلتی ہے تو پھول جاتا ہے, اسے کہتے ہیں دور دامن. یہ پورا جو اس کا ایریا ہے, پورا جو حصہ ہے, اس کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے دور دامن, پیارے مصطفیٰ کے دامن پاک, آپ کا تو دور دورہ ہے. دور دورہ ہونا یعنی شہرہ ہونا, کسی کا جو ہے وہ وقت ہونا, کسی کا ٹائم ہونا. آپ کا ٹائم چل رہا ہے, آپ کا ہی وقت ہے, قیامت تک آپ ہی کا سکہ چلے گا, آپ ہی کا نام چلے گا, آپ کے دامن میں لوگ پناہ لیں گے. دور کر دوری کا دوراں الغیاس. اب اس غلام کا جو بڑا دور پڑا ہوا ہے آپ کے دامن سے, اس کی دوری کا دوراں, دوری کا دورہ مانے دوری کا دورانیہ, جو دوسرا دورہ ہے, دورہ مانے دورانیہ, انگلش میں کہیں گے پیریڈ. اس کی دوری کا جو پیریڈ ہے یہ دور کر دیجئے, یعنی اسے قریب کر دیجئے, اسے مدینے بلا لیجئے. مدینے آنے کی تمنا ہے گویا اس شعر میں کہ مجھے مدینے بلا لیجئے, اپنے قدموں سے لگا لیجئے. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبیں, دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تو یہاں پر گویا دوری کا دورانیہ ختم کرنے کی التجا ہے, اور عرض کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے قریب کر لیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کلام کو اگلے پروگرام میں اختتام کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل